کلپ نمبر 1487۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فتح کی آیت نمبر 18 سے 20 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ ترجمہ، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا۔ حدیبیہ میں حاضر ہونے سے پیچھے رہ جانے والوں کے احوال بیان کرنے کے بعد یہاں سے دوبارہ حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے، اور جس چیز پر بیعت کر رہے تھے اس سے متعلق ان کے دلوں میں موجود صدق، اخلاص اور وفا سب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ اس سے خیبر کی فتح مراد ہے جو کہ حدیبیہ سے واپس آنے کے 6 ماہ بعد حاصل ہوئی۔ بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فضیلت، اس بیعت میں جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے شرکت فرمائی ان کی ایک فضیلت تو اسی آیت پاک میں بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر اپنی رضا سے نوازا، اور دوسری فضیلت حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ آیت لقد رضی اللہ عن المؤمنین سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے سارے ہی مخلص مومن ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی تخصیص کے بغیر مومن فرمایا۔ نمبر 2، یہ بیعت کرنے والے تمام حضرات سے اللہ تعالیٰ خاص طور پر راضی ہو چکا ہے۔ نمبر 3، اس خصوصی رضا کا سبب یہ بیعت ہے کہ ارشاد ہوا اذ یبایعونک، جب وہ تمہاری بیعت کر رہے تھے۔ نمبر 4، بیعت ایمان کے سوا اعمال وغیرہ پر بھی ہونی چاہیے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ترجمہ، اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ لیں گے اور اللہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ لیں گے، یعنی حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیاوی انعام کے طور پر خیبر کی فتح عطا فرمائے گا، اور اس فتح میں غنیمت کے طور پر خیبر والوں کے بہت سے اموال بھی عطا فرمائے گا جنہیں وہ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کی قدرت و غلبہ کامل ہے، اور وہ تمہاری مدد سے بے نیاز ہے اور کامل حکمت والا ہے، اسی لیے اس نے اپنے دشمنوں کو تمہارے ہاتھوں سے ہلاک کروایا تاکہ تمہیں ثواب ملے۔ یاد رہے کہ خیبر کا علاقہ بڑا زرخیز تھا، یہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں، اور یہاں کے یہودی مالدار بھی بہت تھے۔ جب خیبر فتح ہوا تو ان کے اموال رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ ترجمہ، اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جو تم حاصل کرو گے تو تمہیں یہ جلد عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو اور تاکہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، یعنی اے حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے خیبر کے علاوہ بھی بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم آئندہ فتوحات کے ذریعے حاصل کرتے رہو گے۔ سر دست تمہیں یہ خیبر کی غنیمت عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خیبر والوں کے ہاتھ مسلمانوں سے روک دیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ کثیر تعداد اور حربی قوت ہونے کے باوجود
مسلمانوں پر فتح حاصل نہ کر سکے، یا یہ مراد ہے کہ مسلمانوں کے اہل و عیال سے لوگوں کے ہاتھ روک دیے کہ وہ خوفزدہ ہو کر انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ جب مسلمان جنگ خیبر کے لیے روانہ ہوئے تو خیبر والوں کے حلیف بنی اسد و غطفان نے چاہا کہ مسلمانوں کے پیچھے مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے ان کے اہل و عیال کو لوٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ انہیں اس کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو، یعنی یہ غنیمت دینا اور دشمنوں کے ہاتھ روک دینا اس لیے کیا تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی نشانی ہو، اور وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جو غیب کی خبر دی وہ سچی ہے، اور تاکہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے رب پر توکل کرنے اور اپنے کام اس کے سپرد کر دینے کا سیدھا راستہ دکھائے جس سے بصیرت اور یقین زیادہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلح حدیبیہ میں حاضر ہونے والے مومنین ہدایت پر تھے اور ہدایت پر رہے، ان میں سے کوئی ہدایت سے نہ ہٹا، تو جو اس کا انکار کرے وہ اس آیت کا منکر